جنرزی میں اسلام کیسے داخل کرو؟ جنرزی میں اسلام داخل کرنے کے لیے قرآن اور سیرہ کو ان کی گرامر میں ٹرانسلیٹ کر کے دینا، بس ٹیکنیک تو سمپل ہی ہے نا. دیوار بنائی تھی تیری ماں نے تیرے ساتھ، وہ لڑکی اس سال میں جا وہاں پہ تیرے ساتھ ریپ ہوا اصل میں. اس کا فائدہ اٹھایا ایک جانور خبیث کے بچے نے، کیونکہ اس کا پتہ تھا کہ یہ تو نہیں بتائے گی، یہ تو بتا ہی نہیں سکتی، یہ تو بتا ہی نہیں سکتا، کوئی مانے گا ہی نہیں اس کو. تو لگتا ہے جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں بہت لکی ہوں وہ اور لکی ہونے لگ جاتا ہے. آپ نے کہا جنرزی میں اسلام کیسے داخل کرو؟ جنرزی میں اسلام داخل کرنے کے لیے قرآن اور سیرہ کو ان کی گرامر میں ٹرانسلیٹ کر کے دینا، بس ٹیکنیک تو سمپل ہی ہے نا. وہ ٹیکنیک گرامر کیا ہے؟ وہ والا ہیرو کریٹ کرنا ہے. اب آپ بتائیں، میں آپ کو کوئی بھی سٹوری دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑے صحابہ کی بھی دے دوں، آپ مجھے بتائیں ہیرو کیسے بنائیں گے کسی کو؟ There's a psychological formula to create a hero in any given story. How? First you introduce a grand villain and you make sure the journey towards villain is also very tough. It has to have a lot of conquests, and then you gotta beat the villain inside the very story using certain attributes which are called superpowers or powers, right? That's it. That's how you create a hero. آپ مجھے بتائیں کون سی سیرہ کی کتاب ہے یا کون سے صحابہ، قصص الصحابہ یا قصص الانبیاء ہو، جس میں کہ یہ والا کانسیپٹ ایز از گرامیٹکلی دیا جا رہا ہو؟ کہیں پہ بھی نہیں. How? Why would they go to سیرہ؟ Why would they not calling سر یہ میں تو بور آؤٹ ہو گیا ہوں اس سے، بور آؤٹ ہو گیا ہوں اس سے. لیکچر دے رہا تھا مولوی کے لیکچر کبھی سنے آپ نے؟ ملینیلز ہیں آپ کو پتا ہے. Have you ever gone through a lecture of a Maulvi for more than 20 minutes? Cannot do that, man. Seriously لگتا ہے برین کینسر ہو جائے گا، کیونکہ میرے تھریش ہولڈز بہت نیچے ہیں سر. میں بومر نہیں ہوں، بومر کے تھریش ہولڈ ہوئی ہیں. مولوی 25 سال لیٹ چل رہا ہے، 25 سال. آج کل کے میں یوٹیوبر مولویز کی بات کر رہا ہوں، یہ سب یہ 25 سال لیٹ ہیں. 25 سال کا مطلب پتا ہے؟ ابھی تک بومر گرامر کے اندر، لیٹ ملینیل، ارلی ملینیل گرامرز کے اندر یہ جین زی اور الفا کو ٹرین کریں گے. یو تھنک دیٹس گونا ورک؟ دیٹ کین نیور ورک. سائنس فزکس کے لاز کے خلاف ہے سر. گریوٹی نیچے ہی کھینچے گی. اٹ از دیٹ سمپل. What went wrong with our storytelling? ہیروز چینج کر سبمیشن اور بلائنڈ فالوئنگ سے ہیرو کہاں سے بنتا ہے؟ میں یس یس کرتا رہا ہوں سر، کیونکہ آپ نے کہہ دیا. آپ بجی تھے، آپ چاچو تھے، تایا تھے، بڑے تھے، بزرگ تھے، ٹیچر تھے. پھر میں نے کیا کیا؟ کیفے میں جا کے آپ کی غیبت، آپ کی مذاق اڑائے میں نے. آپ کو خود نہیں پتا ہمارا سب سے کامن ایلیمنٹ کیا تھا؟ ہم سب ملینیلز کے بیچ میں ٹیچروں کی غیبت کر رہا. ہماری تو دوستی ہے ٹیچروں کے. ایک خبیث ٹیچر کے سائے میں ہماری دوستیاں ہوئی ہیں ساری. ہمارے سارے ٹیچر اچھے ہوتے، ہماری دوستیاں بھی نہ ہوتی. ہم تو ٹراما میں دوستیاں کی ایک دوسرے کے، فزکس کے پروفیسر کے، خالد صاحب کے، یا جوناتھن کے، یا فرینک کے. اس کے ٹراما میں بیٹھے ہوئے، تو بھی اس کا پسماندگان میں سے ہے، میں بھی اس کے پسماندگان میں سے ہوں. Sufferings bring you closer. Yeah, that's the finest glue. Yeah. That's the stickiest glue ever. Because we are enemy of the enemy. The closest friend. So that's how it works. آپ کو لگتا ہے جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں بہت لکی ہوں وہ اور لکی ہونے لگ جاتا ہے؟ No, superstition is not what's this word? Law of attraction. No. There's a lot of science behind it as well. No? Your subconscious mind gets trained. Yeah, positive thinking. Yeah, even if it is the case. So there's a lot of content around neuroplasticity as well. This would not be called neuroplasticity, but it's sort of connected, right? You train your mind in that way. You create those changes, path changes, energy changes. نہیں neuron نہیں بڑھنا نا. Allah is external factors towards me نا. Neuroplasticity is internal factors outbound نا. Yeah. So locus میرے پاس. It might be driven from your end as well. کہ آپ کو ایسا لگتا ہے and that's. اس سے کیا ہوگا پھر؟ I don't know. Let's play on that logic نا. Let's play on this logic. ہاں, because آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ we all have good and bad events. So good thing will start to happen to me نا. My point is that ہم سب کے پاس نا اچھے اور برے ایونٹس ہیں. جب میں اچھے ایونٹس کو پکڑ کے سوچنا شروع کر دوں گا and I'll see more of that and I'll keep on building up on that, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے اور پھر میرے ساتھ بہت اچھا ہوگا نا. پھر یا مینیفیسٹ کریں. میرے نیورونز کا تعلق نہیں نا میں اچھا ہوں نا. یہ تو طے ہے کہ کیا ہونا ہے. Oh, what I'm saying is, on this logic, I cannot, my more neurons growing inside my own brain are not going to make better people around me or good things happening to me. Na? اس طرح تو ہر بندہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں شاید اپنے لحاظ سے سب سے زیادہ لکی ہوں، آپ اپنے لحاظ سے سب سے زیادہ لکی ہیں، یہ اپنے لحاظ سے سب سے زیادہ لکی. نہیں، میں آپ سب کے لحاظ سے سب سے زیادہ لکی ہوں.
Trust me, I know what I'm talking about. I have been. चलिए कोई ऐसा एक वाक्य बता दें जिसमें आपको ऐसा लगता है. मैंने आपसे कहा था एक सुनाऊंगा तो बाकी सब के साथ नाशुक्री होगी. अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा मसला है मेरे इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा आता है कि इस्लाम के बारे में जब भी कोई ज़हन में क्वेश्चन मार्क आता है तो इंसान पाकिस्तानी में या आगे पीछे लोग सवाल करते हुए डरते हैं कि अगला बंदा मुझे जज ना कर दे और कोई फतवा ना लगा दे मेरे पे कि यार ये बंदा कैसे सोचता है. ना सिर्फ ये तीन लेवल के ऊपर मसला. एक तो ये सुपरस्टिशन इतनी बढ़ चुकी हुई है, तवाहमात ना, काली बिल्ली गुजर गई है, तो इन्होंने खुद ही एक दुनिया बना ली हुई इन्होंने जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती. दे मेड डीमंस एंड ड्रैगन्स, याद है डीमंस एंड ड्रैगन्स खुद से the game. So they put demons and dragons on their own and they're walking and treading the path carefully even though no demons or dragons exist. सबसे पहले तो ये सुपरस्टिशन है. तो ये वाला सवाल उनकी सुपरस्टिशन को चैलेंज करता है, तो वो इसको मनहूस फीलिंग के अंदर सबसे पहले एक्सपीरियंस करते हैं. दिस फर्स्ट रिस्पॉन्स इज कि you've broken, you're entering taboos now. This is tabooed. कि आपने उस चलती हुई ट्रेन को चैलेंज कर दिया. That's how every superstitious man thinks. That's why superstition is always, that's how superstition survives. Because there is no reality to it. सवाल ही नहीं पूछा गया होता उसके बारे में, कोई लॉजिकल असेसमेंट ही नहीं होती, इसलिए तो सुपरस्टिशन है. दूसरा, हमने रिस्पेक्ट को वी स्ट्रेच इट आउट ऑफ बाउंड्स इनटू crossing all the limits and boundaries of Islam. It is piercing through Islam. Our definition of respect is piercing through Islam. ठीक है. तीसरा, definition of shame. Definition of shame that we have defined is piercing through the heart of Islam. हम दिल पे वार कर रहे हैं इस्लाम के. हमने वो फेक डेफिनेशन ऑफ शेम रखी है, वो फेक डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट रखी है. शरा में शर्म नहीं है, हदीस है. आप बताएं मैं आपको क्या, मतलब हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता. यू टेल मी वेदर जितने भी शेख काम आपके फ़र्द किए एज अ मैन थे, क्या आपके दोस्तों से नहीं आपने पूछा? क्या अपने बाप से पूछा था, माँ से या दोस्तों से? दोस्तों से. क्यों? क्योंकि हमने फेक डेफिनेशन ऑफ शेम प्रैक्टिस की थी घर में, और दोस्तों ने हमें आंसर नहीं दिए थे, हमें भी पता है. उन्होंने हमें डेमोन्स्ट्रेशंस दी थी. बट कभी मौलवी से नहीं जाके पूछा, डर नहीं पूछ सकते थे ना. वो रिस्पेक्ट है सर. आता हूँ उधर, अभी डोमेस्टिक डर थोड़ी है, शेम है. ठीक है, उधर आते हैं टीचर पे, वहां पे रिस्पेक्ट है. फेक डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है. अभी वापस उधर आता हूं मैं. नीचे आए ना जरा, अंदर आए, डीप आए. भाई हमने शेम की वो डेफिनेशन दे दी, हया का लफ्ज डाल दिया, और नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह का दीन हमें बेहया सिखाता है कि सवाल करो. माँ बाप खुद बताएंगे अपने बच्चों को बेसिक फैक्ट्स ऑफ लाइफ. एक पाकिस्तानी नहीं है जिसने एक है मेरा बाप, मुझे याद है ना वो दिन, बड़ा कड़ा दिन था, क्योंकि शेम की डेफिनेशन सही रखी हुई थी, रिस्पेक्ट की डेफिनेशन तो कल्चर से आ रही थी. तो इट वॉज सच एन ऑकवर्ड डे ऑफ 3 brothers. टिल डेट हम कहाँ पर जाते हैं सोच के, एक दूसरे को जब उस मोड में लाना हो ना, तो जान के हम जिक्र करते हैं भाई से, एक दूसरे से. हम 3 भाई हैं. You remember that day in Chicago when father sat us all down? और अभी नई नई एड्स फैली हुई थी, 86-90 की दहाई, जो 86 to 96 की दहाई इज लाइक द टफेस्ट दहाई इन अमेरिका. नया आउटब्रेक था एड्स का. We were kids barely out of cocoons. He wanted to train his 3-year-old, 4-year-old, 5-year-olds के kindergarten जा रहे हो, कोई इस तरह का मसला. He was overcorrecting. It was the most painful event of our childhood to listen to all of this in great detail so that he wouldn't leave anything. कि तुम खुद ना कोई कैलकुलेशन करना. I'm not giving you hints, I'm giving you training कि भाई these are basic facts of life. Still doable है भाई. बाप है, बेटों से बात कर. नहीं करता पाकिस्तानी कोई. 2 नंबर खबासत करता है, जाके खुद बोलते हैं पाकिस्तानी मर्द, जाओ दफा जा, जाके दोस्तों से बातें किया करो. ऐसी कोई बच्चा सा सवाल कर भी ले तो माएँ
جاؤ کلاس والوں سے جا کے پوچھو، جا کے دوستوں سے پوچھو جا کے باتیں. یہ وہ شیم ہے جو شیم نہیں ہے، یہ شیم لیسنس ہے. اتنی بے حیائی والی حرکت ہے کہ اپنے بچوں کو ان نون اسٹرینجرز کے تھرو حوالے کر کے یہ کروانا. اور ہر کلاس میں، ہر گروپ میں، ہر گیدرنگ میں، ہر کلسٹر کے اندر وہ والا بندہ جو خود ہی ایکسپوز ہوا ہوا تھا اپنے سینئرز کے تھرو اور wherever, he is going to manipulate the hell out of the student. نہیں, he's 10, he's 12, he's 13. How dare we expect him کہ وہ بڑا wise psychologist ہے اور وہ ایک میرے بچے کی فکر بھی کرے گا اور اس کو contained information دے گا اور he's not gonna create curiosity and pleasure out of all of this. No, he's definitely gonna do that. And they all did that. And we were not given teaching. Most of us were given training. Hence, early childhood crushes and girls' friends and all of that happened to all of us. You need to understand. اور ہم تو لڑکے تھے. ٹیچر کی پسند آ جاتی تھی. نہیں وہ ایک اور اسٹیج ہے. ٹھیک ہے, دیٹس رومانٹسزم. ٹھیک ہے, میں پلیجر کی بات کر رہا ہوں خالی اس وقت. ہمارے دوستوں نے ہمارے اور ہم نے اپنے دوستوں کے پلیجر سینٹر لٹرلی ڈیفائن کیے ہیں, تھریشولڈ تک ڈیفائن کیے ہیں. اور وہ پاسبلٹیز جو کہ امپاسبلٹیز تھی وہ ہمارے پلیٹ میں پیش ہوئی تھی کہ یار یہ لک ایٹ دا لینڈسکیپ آف دس پلانٹ دیٹ یو آر بورن انٹو. اینڈ پیپل ہو بوائز ہو ور in my position, in my class, my groups, I was like the alpha of the class. I was like, یہ تو مطلب کائنات میرے آسمان پلیٹ میں آگے گر گئی ہے نا. That's how a kid thinks. یار یہ تو اگر یہ realities ہے then this is heaven for me. Imagine کرے وہ والا بچہ جو کہ بالکل ہی ماڑا سا ہے. Look at the deprivation he's going to go through because he's not going to get anything out of this life. Even though he is, but he's too young to know that. تو یہ اس لیول کی سیلف اسٹیم ڈسٹرکشن کی مشین ہے ہمارے ماں باپ, جو 8 سال کے سائیکالوجسٹ کے پاس تھراپی کے لیے بھیجتے رہے ہمیں. 10 سال کے سائیکالوجسٹ. کیا کریں, کوشچنز بہت زیادہ ہیں, بہت سے کوشچن سارے ہوں تو سارے ارد گرد کے دوست کرتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں, سب کے سب. باپ سے کریں اور کس سے کریں, خاص طور پہ باپ کو نہیں پتا تو کوئی بات نہیں, باپ کی پریزنس میں فیسیلیٹیشن میں اسکالر آئے گا نا. وہ اسکالر آپ فتویٰ دے دے کہ یار یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ تو واجب القتل آدمی ہے. نہیں وہ ایسا نہیں, اتنی ایکسٹریم کیس پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے, مطلب 4 سال کا بچہ پوچھتا ہے امی جی اللہ نے سب کچھ بنایا, اللہ کو کس نے بنایا؟ اٹس این امیزنگ کوسچن ٹو آسک. یہیں سے تو اس کا عقیدہ ڈیولپ کرنا تھا, سلو اینڈ اسٹڈی. نہیں نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, یہ والی بات نہیں کرتے. ہاں نو تھپڑ پڑتا ہے نعوذ باللہ, تو بڑا تمیز والا باپ ہے. نعوذ باللہ بیٹا, ڈنڈا لے کے مارے گا باپ کو. یہ نہ یہ باہر جا کے پوچھے تو میں بھی قتل ہو جاؤں, یہ بھی قتل ہو جاؤں, اس کو مارنا شروع کر دے گا. اب آ جائے بائی ریسپیکٹ کے آؤٹ آف باؤنڈ رسپیکٹ, فیک رسپیکٹ ہم نے جو نا سیلف امپوز رسپیکٹ, کلچرلی امپوز رسپیکٹ, جو اسلام میں ڈس رسپیکٹ ہے, ہم نے اس کو رسپیکٹ مانا. اب میں کسی بندے سے کوئی السلام علیکم میں بیٹھے بیٹھے وعلیکم السلام کر دوں اور میری تو نسلیں قتل ہو جائیں گی اس کی گھر میں. گرج پہ گرج جائے گا, اس کی بیویوں نے, اس کے شوہروں نے, ان کے باپوں نے, ان کے ماؤں نے کہنا ہو یہ تو خبیث بدتمیز ہمیں نیچا دکھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. یہ وہ رسپیکٹ جو کہ زبردستی بنائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت برساتے ہوئے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوئے صحابی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابی صرف اس لیے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے, اسا لے کے باہر نکلے, آخری ٹائم چل رہا ہے اس وقت, بالکل لاسٹ آف دس ڈیز, مسجد نبی کے حجرے سے باہر آئے نماز کے ٹائم پہ, صحابہ اس لیے کھڑے ہوئے. ورنہ صحابہ کو تو پہلے سے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے شدید ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کھڑا ہو. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹرلی ایز حدیث بتا دی, ارشاد فرمایا کہ کب نکلے گی عربوں کی جاہلیت تمہارے اندر سے, کب نکلے گی, اور جو بڑوں کے لیے کھڑا ہوتے تھے کب نکلے گی جاہلیت, سمجھ. حالانکہ وہ صحت کی علت بنا کے علالت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کو تو ظاہر ہے پتہ تھا. اور آپ سوچیں, میں نے جب یہ جملہ 6 سال پہلے یہ حدیث سنائی تھی, ایک مسجد نہیں بچی جنہوں نے ریلیجس فتوے نہیں دینے شروع کی کہ اسلام کو نہ سمجھاؤ ہمیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے. سوچیں ذرا. اور میں نے یہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ والی حدیث مان لیتا ہوں تو تمہارے مولوی کھڑے ہونے چاہیے نا اسٹوڈنٹس کے لیے. پھر
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مولوی صاحب آپ کھڑے ہو نا اپنے بچوں کے لیے. بچے کیوں کھڑا کر رہے ہیں ہمارے لیے, اپنے لیے سوچے ذرا. اور کوئی پکڑ بھی نہیں رہا اس مولوی کو کہ آپ الٹی سائز کیوں لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں, باپ کھڑا ہو رہا ہے بیٹی کے لیے, نبی کھڑا ہو رہا ہے غیر نبی کے لیے, بڑا کھڑا ہو رہا ہے چھوٹے کے لیے. آپ نے چھوٹے کھڑا کر کے ڈنڈے مارے. سوچیں کس لیول کے جاہل ہیں, اور اتنے ہی کوڑ ہے اوپر سے. کوڑ کا مطلب پتہ ہے ضدی اڑیل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف اپنا دین بنا کے زبردستی کر کے اس کو دین اسلام بولی جا رہے. آپ اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی جو مولوی کا پتر اگر اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے نہ کھڑا ہوا, اس مولوی کو ڈنڈے مارنے چاہیے کہ تو اللہ کے نبی کی سنت نہیں پوری کرتا, اپنی طرف سے کہتا ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے تو کھڑا ہو بچوں کے لیے. پھر سوچیں کوئی ہو سکتا ہے مدرسے میں بچوں کے لیے کوئی مولوی صاحب کھڑے ہو جائیں, اور یونیورسٹی کا پروفیسر بچوں کے لیے کھڑا ہو رہا ہو. ہم نے تو السلام علیکم سر, گڈ مارننگ میڈم کہہ کے کھڑا کیا ہوتا ہے سب کو. ایک اور بڑا مسئلہ ہے مدرسوں میں, بچوں کو ہراس کیا جاتا ہے. ہاں وہ یہ دو چیزوں کی آڑ میں ہو رہا ہے, رسپیکٹ اور شیم. اس کے اندر شکار ہوتے ہیں بچے زنا, تو وہ ریپ کا شکار ہوتے ہیں, لٹرلی ریپ ہوتے ہیں مسجدوں میں بھی اسکولوں میں بھی. شیم کے تھرو بتائے گا نہیں ہے بھائی کسی کو, فیک شیم کی ڈیفینیشن ہے نہیں بتائے گا. اس کو تو خود ہی لپیٹ دیا گیا, اس کی زبان کے تو اسٹیپل کی گئی ہے گھر سے شیم میں. اور پھر رسپیکٹ میں کیسے کوئی میں اس کی رسپیکٹ کروں گا. میں ایسے بندوں کو, میرا تو شعبہ ہے نا, میں تو کرتا ہی کاؤنسلنگ ہوں. ایسا بندہ آتا ہے جو مولوی ہو یا پروفیسر ہو یا بندہ ہو یا عورت ہو, لسٹ ہوتا ہے لٹرلی سیکشولی ریپ کی بھی 2-3 ایکسٹریم پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. اتنے وکٹمز ہوتے ہیں میرے سامنے, اور میں پتا کہ اس سے پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ کب دیوار بنائی تھی, کیمرے میں دیکھ کے بول رہا ہوں, کب دیوار بنائی تھی تیرے باپ نے تیرے بیچ میں, مجھے بس وہاں پہ لے کے جا. کب دیوار بنائی تھی تیری ماں نے تیرے ساتھ, وہ لڑکی اس سال میں جا, وہاں پہ تیرے ساتھ ریپ ہوا. اصل میں اس کا فائدہ اٹھایا ایک جانور خبیث کے بچے نے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ تو نہیں بتائے گی, یہ تو بتا ہی نہیں سکتی, یہ تو بتا ہی نہیں سکتا, کوئی مانے گا ہی نہیں اس کو. مارا بچے کو اتنا جاتا ہے کہ وہ اتنا ڈر خوف میں ہوتا ہے کہ وہ بتاتا نہیں. Salvi, can we have an antidote to this? Yeah. Attitude Islam is Islam. No, but let's formulate it as well. کہ مطلب for example میں یہ بچپن سمجھنا سے چاہتا آپ ہوں کہ کتنے سال کے بچے کو کتنی انفارمیشن دی جا سکتی ہے. ایز اے پیرنٹ آپ کو نہیں پتا what's the right age for what sort of an information. میں ایسا بڑا آسان سا اصول ہے, سیکس ایڈ کی ٹریننگ 1 دن پہلے دے دے. 1 دن پہلے, جس دن اس کی کلاس فیلو میں دینی تھی, جس دن اس کے کلاس فیلو میں دینی تھی, بس جس دن اس کی کلاس فیلو میں دینی اس سے 1 دن پہلے آپ دے دیں. بس ویری ڈیپ. سچ اے سمپل رول آئی کیم اپ ود کہ اگر آپ اس کے کلاس فیلوز کو مانیٹر نہیں کر رہے, آپ پیرنٹ. میں یہیں پہ آنے لگا تھا کہ گیپ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یو ڈونٹ ایون نو کہ اس کے دوست ابھی کس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں, سو ہینس یو ڈونٹ نو کہ یہ کس لیول پہ ہے ابھی. آپ کو کسی کے گھر کا پتا ہوتا ہے سر, مجھے تو پتا ہے, میرے تو بچے اسکول نہیں کرے تب بھی مجھے پتا ہے کون سے کلب میں کون سا بچہ کس کیلیبر میں کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. دیٹ واز مائی جاب ٹو نو, اٹس مائی جاب ایز اے فادر ٹو نو کہ بچہ آپ ورنہ کہاں کے باپ ہے, آپ ورنہ کیا آپ نے کیا کیا, بایولوجی کے باپ ہے آپ خالی, سوسیولوجی کے باپ بھی ہونا باپ ہونا مسئلہ, سائیکالوجی کا باپ ہونا بھی آپ کا باپ ہونے کا وہ ہے بیسکس ہیں. اگر آپ ان تینوں میں سے نہیں ہے تو وہ کسی اور کا بچہ ہو چکا ہے, وہ آپ کا بچہ نہیں ہے, آپ نے خالی جنا تھا وہ خالی, you just gave birth to that biological baby, somebody else is the father. So one day before the class fellow of your child gives him the sex ed class, one day before is your job, اسے 1 دن پہلے دینی آپ. اب وہ آپ کو خود بھی پتہ چلنا چاہیے کہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے, کب اس کے اوپر حملہ ہونا ہے. اور ماں باپ سے سیکھے ہوئے لوگ, میں تجربے سے بھی بتا رہا ہوں اور سائنس بھی کہتی ہے, جو ماں باپ سے سیکھے ہوتے ہیں نا وہ کیوریس ہو کے پلیجر سیکر نہیں ہوتے. خدا کی قسم ڈرتے ہیں وہ, دے گو اسکیئرڈ کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا. ایک لڑکی آئی تھی ہمارے پوڈ کاسٹ میں, اس نے کہا تھا میں آپ کو گھر والوں کو چاہیے کہ گھر میں بچیوں کو باپ خود پھول لا کے دے,
تاکہ کوئی باہر کا بندہ لا کے پھول نہ دے تو اس کی طرف اٹریکشن نہ ہو. انتہائی الٹی اور خرافات مبنی ٹریننگ ہے. اس بچی نے بہت بڑا سٹنٹ مارا جو لوگوں کو یہ بات کر دی ہے. اب وہ پھول لینے کو پریسیڈنٹڈ آنریبل ایونٹ سمجھ بیٹھے گی, کیونکہ باپ نے آگے پھول دے کے بتا دیا کہ بیٹا یو نو دس از سم تھنگ وچ. تو ایک یہ بات نہیں کہ ایک چیز نارمل بتا دی, ایک نارمل ہے. باہر لڑکی پھول کے پیچھے تھوڑی لڑکی سے کیا ہو گیا آپ کو, یو تھنک ہی وانٹس دا روز, دیٹس ناٹ دا ریزن آف گیونگ دا فلاور. کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا سائنسی آپ کی مطلب مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ دیر سو مچ دیٹ وی کین ڈسکس, مطلب یہ بہت لمبی ڈسکشن ہوتی رہے گی, بٹ دیر سو مچ ٹو لرن فرام یو. جتنا آپ نے ایک پروسیس سے آپ خود گزرے, یو ریڈ اے لاٹ اینڈ یو لرنڈ اے لاٹ. آپ کی طرح کا بندہ نا بہت انٹروورٹ ہونا چاہیے. I am. I'm sure you are. I am. But when you're here, when you're on camera, you express it in a very extroverted at a very extroverted perspective. Have you trained that for yourself as well, or how? मतलब I know it's an occupational hazard. It's an occupational hazard. Because you know, will to meaning. You see what I'm saying? Will to meaning کا مطلب اب مجھے آپ کے سوالوں کے جواب اور اس سوال کی سیروٹونرجک, ڈوپامینرجک, آکسیٹوسن ویلیو پتہ ہے. ایز مچ ایز آئی کین کیلکولیٹ, واللہ اصل میں تو اللہ کو پتہ ہے نا, اس کی ویٹ پتہ چل رہا ہے. تو اس ویٹ سے میرا پرپز سیٹسفائی ہو رہا ہے. یہ تو بڑے کام, اس کے اوپر تو میں نے کتنے ایموشنس ابھی ڈالا. آئی ایم این OCD آف سائیکالوجی. ایوری سائیکالوجسٹ از بائی دا وے, اف از ریئلی ٹرو, کیونکہ کارڈیالوجی ڈز ناٹ ریکوائر OCD-ship. Nephrology does not require OCD-ship. There's so much that you can do. Psychology, there's so much that you cannot do even if you want to. So you gotta go in every nook and cranny کہ میں ہر angle cover کر لوں. So just to create that impression, the choice of the color of my clothes. I mean کیمرے پہ پتہ نہیں کیسا آئے گا یہ, اس بلو کی ٹون کون سی ہے مجھے وہ تک سوچنی پڑتی ہے. یہ والا بٹن میں نے کھولنا ہے because I am actually inserting the rebel inside that you know chromosome کہ میں کیونکہ میں ٹائی پہن کے آؤں گا, I am subliminally messaging him کہ بھائی I am tied down to a certain you know culture and tradition. Yeah. You need to understand, I actually buy a certain size of the shirt تاکہ you know وہ I mean that detail, color کون سا کا میں نے پہننا ہے. تو یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں. یہ تو this is like a you know oil کا ٹینکر ہے جو اسٹریٹ آف ہارموز سے گزر رہا ہے اس وقت. اس میں اتنا مواد ہے, میں نے جو میسیجنگ کرنی ہے اس کے پیچھے مجھے بٹن کتنے کھولنے ہیں, کیا کرنا ہے, جوتے کس کلر کے پہننے ہیں, میں نے اینگل کا رکھنا ہے, میرے ہاتھ کتنا موو ہونا ہے, یہ سب کا سب ہیز ٹو رائم فارورڈ موشن میں. میرے بھائی تو لوگوں کو سسٹم توڑنے کی باتیں کر رہا ہے, تو لال رنگ کی ٹائی اور نیلے رنگ کا کوٹ پہن کے نہیں تو ویسے باتیں کر سکتا. یو آر سپوز ٹو بی ان سائڈ دا سائیکولوجیکل زون کہ جہاں پہ چیلنج, ہر لیول پہ چیلنج کریٹ ہونا ضروری ہے. تو یہ ہر جگہ پہ چیلنج ہو رہا ہے, سسٹم چیلنج ہو رہا ہے نا. سو مطلب ان پڑھ سنگرز جو ہے نا, ان پڑھ سنگرز یورپ کی, ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے. پنک فلوئڈ کو یہ بات پتہ تھی, REM کو یہ بات پتہ تھی. امیجن کریں یہ کچھ چھوٹے واقعات ہیں, اور U2 کو یہ بات پتہ تھی, کتابیں پڑھے بغیر. یو نیڈ ٹو سی, میں بہت بیسکس بات بتا رہا ہوں, اس کے اتنے بڑے افیکٹس ہیں. اور جب بھی سوال کچھ سائل یار تو بٹن کیوں کھول کے رکھتا ہے اسی وقت مجھے پتہ چلتا ہے کس کیٹیگری میں تو پھنسا ہوا ہے بیٹا. تو میں I can't even tell you how you are at the class of how کیونکہ hierarchy of social hierarchy تو بنے گی نا. So judge people of being in mass. Mass is mass because اس کا اتنا استعمال ہے, اتنا لیڈرشپ کا استعمال نہیں. Mass is the momentum of the whole people. That's if there was no mass, اگر if there not کیا کہتے ہیں نا, بڑا مشہور مقولہ ہے, it's a Scandinavian proverb. If there were not enough dumb people, then we would not have any intelligence in the planet.
You know, it's such a beautiful thing. کہ ان کو دیکھ کے تو انٹیلیجنس کا پتہ چلے اور نہ صرف یہ بلکہ وہ کس کو استعمال کریں گے. انٹیلیجنس کے میں نے چار ڈالنا ہے, لیڈرشپ کا کیا فائدہ ہے, فالوور ہی کوئی نہیں. سمجھے؟ سو انسانوں کی یہ ہائرارکی اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اس کو ہر لیول پہ آپ ایکسپیرینس اینڈ ویلیو کرتے ہیں. تو یو ڈونٹ جج پیپل آف بینگ او لو کلاس ہائی, از آ ججمنٹ, اٹس اے پلیسمنٹ آف یوز, اٹس اے یوٹیلیٹی. I need the mass, everybody needs the mass. ٹھیک ہے. You get that granular when you're talking to people as well. Yeah. And do you read the room in a similar way? It's an occupational hazard. Not یہ روم تو میں نے تو گھنٹے گزار لیے ہیں. If I sit in a cab, I'm measuring the cab driver, you know, subconsciously, کہ it becomes scary, and it becomes scary. And it's such a, at some times when I'm in the zone, کہ میں کسی کام پہ لگا ہوا ہوں اور تو مجھے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون ہے نا, because I'm all focused too much on that. مگر if I'm not in the zone and I've got some, you know, مطلب میں ابھی پوڈ کاسٹ کے بعد کہیں اور جاؤں گا تو I'm not gonna be in any, you know, آتے وقت میں نے کیا کیا چیزیں سوچی ہوئی ہیں, کس کس طریقے سے میں نے سیکوینسنگ کرنی ہے, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. It's too boring for you. It's a lot of things you didn't even ask me. نا آپ نے تو پوچھا بھی نہیں وہ جو کہ میں ڈرائیو کر کے ادھر لے کے جاؤں گا بھی نا, because I am purposely putting a lot of words in your replies تاکہ آپ اگلا سوال اسی کے طرف پوچھیں. That's the job, that's my job. That if I were not doing that, I'm practically an amateur, you know, trying to do Islam. اسلام نہیں چلنے والا ایسے. اسلام کے لیے تو بہت آگے کی پرفیکشن چاہیے, وہ میں نے نہیں ابھی تک اچیو کر سکا, نہ ہی میرا خیال ہے کوئی انسان اس لیول پہ کر سکے گا. بٹ آئی ہیو ٹو پٹ دا نیکسٹ کوشچن ان یور برین, جو کہ میں نے پریپیئر کیا ہوا ہے کہ بھائی میں نے ایک سیکوینس کرنا ہے. آئی ڈیڈ اے لٹل بٹ آف ہوم ورک اباؤٹ وٹ ایور یو گائز آر, یو نو, کس طرح کی آپ کی جو ٹریکشن جس ڈیموگرافک میں جانی ہے, اور اس کے لیے مجھے کون کون سے ٹاپک میں سے کروانا ہے, گزروانا ہے اپنے آپ کو. اینڈ آف کورس آپ کے ساتھ تو میرا وہ والا معاملہ ہے کہ میں آپ کو کہہ بھی سکتا ہوں اگلا سوال یہ پوچھنا, but that's going to break the flow. It's not going to have that same effect. I'm using you, obviously using you as a vessel for the audience کہ ان کے ذہن میں بھی وہی سوال آئے جو آپ کے ذہن میں بھی سوال آنا نا, structured naturally آئے. That's going to create that, you know, euphoric moment na, oh my God, eureka, you know, it's like eureka. It's what's the word, epiphanies. They think they're going to get an epiphany, even though we've designed that epiphany right in the center of their mind. And they're going to feel the sense of achievement کہ انہوں نے خود یہ آئیڈیا, اللہ نے آئیڈیا ڈال دیا میرے ذہن میں. یس, اللہ ہی نے آپ کو آئیڈیا ڈالا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہوا تھا کہ شعور والے لوگوں کی وجہ آئیڈیاز آپ کے اندر ٹرانسینڈ کروا رہے ہوں. Obviously ایک آئیڈیا is going to give birth to a million more, which I'm not going to be responsible for, but we need to be responsible for all those ideas that we can put in their minds. آپ کا کون آئیڈیل ہے, آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کیا کسی کو آئیڈیل اپنا سکتے ہیں؟ وہ تو سارے مسلم امہ کے لیے نہیں, وہ دنیا پوری کے لیے, صرف مسلم امہ کے لیے نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس آف ہاؤ وی لک ایٹ اٹ. آپ نے نا ایک ورڈ یوز کیا آرکیٹائپ کا, جی, اور کچھ دیر پہلے آپ یہ بھی سمجھا رہے تھے کہ جب تک سیلف ایکچولائزیشن نہیں آتی تب تک آپ اس لیول پہ نہیں جاتے. یو کی ناٹ گو ٹو دا 10% ٹو دا 1% انٹل یو آر اویئر آف یور اون سیلف. فار somebody who's watching this, میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی سمجھا بھی سکیں اگر پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ کیا کیا ٹائپس ہیں, اور آپ ہاؤ ڈو یو گو ون لیئر ڈاؤن آن دو چیزیں. میں نے کہا تھا نا, فروئڈ سے ایڈلر سے فرینکل, یہ ایک سفر ہے نا, it's the journey. Actually, literally is of the journey of the timeline as well. Okay, if you look at the dates, right before the Holocaust, Frankel آ گیا ہوا تھا. Frankel Holocaust کنسنٹریشن کیمپس میں رہا ہے تو کہیں جا کے چاندی آئی ہے اس کو, مطلب سمجھ آئی ہے اس کو کہانی اصل میں کیا ہے. کیونکہ اصل میں کہانی وہی ہوگی, جب جتنا زیادہ بڑی مصیبت آئے گی اتنے بڑے ٹیسٹ سے گزریں گے, اتنے ٹیسٹ سے گزریں گے ریئلائزیشن ہوگی. تو فرینکل ایکچولی ہیز این ایج اوور ایوری باڈی, اینڈ ہو ایور ہیز ریڈ فرینکل. فرینکل کی لائن بڑی مشہور ہے, لوگوں کو پتہ نہیں جس کا کہ وکٹر فرینکل کون ہے. وہ ہے جس نے کہا تھا دیر از اے اسپیس بٹوین اے اسٹیمولس اینڈ اے رسپانس, اینڈ you have the power in that space. Well, like, this is how big Frankel is, how in virality. Now
ابن عربی کی 7 سٹیجز ہیں نفس کی, اس کو کھینچیں اور اوور آرچ کریں ان تینوں سائیکالوجسٹ کے اوپر. اینڈ دین یو ریڈ دیز 3, فروئڈ سے ایڈلر سے فرینکل کا سفر کریں. سمپل. آپ نے سوال سیلف ایکچولائزیشن کا پوچھا ہوا, یاد رکھنا. 7 سٹیجز آف نفس, فروئڈ سے لے کے فرینکل تک. دیکھیں کہ فروئڈ کہاں پہ ویک تھا, جتنی بھی نالج تھی, بیکاز ہی از دا فرسٹ مین تھرو دا وال, سو آئی ایم گونا گیو ہم دا کریڈٹ. اگر وہ کہانی اسٹارٹ نہ کرتا تو فرینکل ایوالو نہ ہوتا. رائٹ. So he too basic, over generalized everything through the genitalia of the human being, اور وہیں تک ہی رہا وہ will to pleasure ہی میں رہا, اور اس نے بڑی بڑی conclusions draw کر دی. And a lot of times it seems so true. For example, Donald Trump. There is truth in everything, true. right? Yeah, it is. I mean, there are levels, you can say. مگر جب تک آپ ابن عربی کے ساتھ لیول اوور آرچ نہیں کریں گے نا, میں جب saying even ابن عربی as a frame of reference. ابن عربی کے علاوہ کوئی بھی لے لیں آپ, قرآن سے کسی بھی بندے کی تعلیمات نفس کی اسٹیجز ہی بتائیں گے نا, ایز فرد کو کہ بھائی تو کدھر ہے اس وقت, اپنے آپ کو پہچان. اقبال خود ہی کر رہا ہے, ابن عربی سے ہی لے رہا تھا نا وہ بیسکلی. ٹریجیکٹری تو ابن عربی سے خود بتاتا ہے, اقبال میری اوپینین نہیں ہے. سو میں آپ کو اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ دے رہا ہوں. دنیا میں کسی بھی بندے کو ٹیمپلیٹ دیں گے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی پہلے تو میں تجھے ناپوں کیسے, میجرنگ اسٹک ہونی چاہیے میرے پاس. کیا یارڈ اسٹک جس کے اوپر میں تیری اوقات ناپ رہا ہوں, تیرا سفر ناپ رہا ہوں, تو کدھر تک پہنچا, کتنا شعور ہے, تو کہاں پہ پھنسا ہوا ہے, تجھے حل دے دوں گا. وہ ابن عربی اور ان 3 یہ 4 میں آپ کو 8-9 نام بتا سکتا ہوں. جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ انسائٹ لیں گے. یہ آپ کے پاس آ گئی یور فرسٹ ڈرافٹ آف انڈرسٹینڈنگ. پیچھے آ جائے, آپ سیلف ایکچولائزیشن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, کیونکہ سیلف ایکچولائزیشن لٹرلی قرآن میں. مسئلہ یہ ہے کہ جس میں آپ اور میں ٹرین ہوئے ہیں وہ فروئڈین انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے, سیلف ایکچولائزیشن میسلو نے دی ہوئی ہے, وہ فروئڈین ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم ہیئر. اور ایٹ بیسٹ کیس ایڈلر ہے وہ. اس نے کیا کہا کہ بھائی کھانا روٹی دے تو نخرے والی بات کری, اگر یہ پیٹ خالی ہے تو خدا کا واسطہ اور کوئی بات سمجھ ہی نہیں آنی. That's true to all of us, even though قرآن اس کے اگینسٹ ہے. روٹی آ گئی, ہاں آپ بتاؤ جی, عزت کس کی کرنی ہے, کس سے کروانی ہے, پیار کس سے کرنا ہے, کس سے کروانا ہے. اس کے بعد سوشل, پہلے وہ بیسک پہ آیا, اس کے بعد وہ سوشل پہ آیا, اس کے بعد وہ سیلف پہ آیا. دس از دا 3. آف کورس 5 ہیں, مطلب اب جس اوور جنرلائز تاکہ سب کو سمجھ آئے. 3 یہی ہے نا اس کی موٹی. قرآن میں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ رہے ہیں ہاجرہ علیہ السلام کے پاس. دا بگیسٹ پاسبل ایونٹ ان دا ہیومن ہسٹری یہ ہو رہا ہے. ہیومن ہسٹری میں اس سے بڑا واقعہ نہیں, اور اگر اس سے بڑا کوئی واقعہ دینا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کے زبان کا, مگر وہ اس سے بڑا نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا, کیونکہ اس وقت مدر چائلڈ, یہ پورا ٹرائنگل ہے نا, فادر مدر چائلڈ آپس میں سپلٹ ہونے لگے, سو ایٹم سپلٹ ہو رہا ہے ہمارا. اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں ایٹم سپلٹ نہیں ہو رہا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اس مومنٹم آف ا پرورش ثابت چیک ہو رہی ہے اس وقت, ایمان اور عقیدہ باپ اور بیٹے کی. اور اس وقت تک اسماعیل علیہ السلام بہت ساری جرنیز پوری کر چکے ہیں. وی نو کہ اس وقت وہ 12-13 سال ہو چکے ہیں. یہ ایک ماں باپ کا انسٹیٹیوشن ایک بچے کے ساتھ جو بیس انڈیکس ہے ہیومن ڈیزائن کی, وہ اس وقت سپلٹ ہونے لگی ہے. آپ پتہ چلے گا پروٹون کدھر ہے, نیوٹرون کدھر ہے, الیکٹران کتنے. اٹ از دیٹ بیسک. اور ابراہیم علیہ السلام سے حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ تو اپنی مرضی کر رہا ہے یا اللہ کی مرضی کر رہا ہے. سوچے یہ سوال کوئی پوچھ سکتا ہے آج کل کی کوئی عورت, میں کیمرے میں پوچھ رہا ہوں, دنیا میں کوئی عورت زندہ ہے جو اپنے شوہر سے بات پوچھ سکتی ہے؟ آج کل کی عورت پتہ ہے اتنی فروئڈین ہے, my husband is so toxic, he's a narcissist. What am I going to do alone? Yeah, I can't live in there. He is a narcissist by all the definitions of all the articles that I've read over all the Insta reels. Every man is toxic and every woman is toxic for the reciprocative gender. آج کل تو نارسسسٹ ہر بندہ بن گیا. جی وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ آج کل کا افیکٹ آف دس فروئڈین سائیکالوجی. اس حاجرہ علیہ السلام نے سوال پوچھا ہے, یہ اتنی بڑی لرننگ تھی, یہاں سے سب اسکپ کر جاتے ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام نے کیوں پوچھ لیا, تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے. آگے سے حاجرہ علیہ السلام کیا کہہ رہی ہیں, تو بس پھر اللہ مجھے سنبھال لے گا, اسٹریس زیرو ہوگی. یہ انفیدمیبل ہے.
جب تک آپ اسٹیج 2 3 4 کراس نہیں کر چکے ہوئے یہ جملہ آپ کے ذہن میں جنریٹ ہو ہی نہیں سکتا. بٹ کتنا بینگ اے مسلم کتنی اچھی چیز ہے کہ چھوٹی سی بات سے آپ کو سکون مل جاتا ہے, بڑی سی بڑی مصیبت پہ. سر وہ کہنے کی بات ہے نا کہ سکون مل جاتا ہے. کیسے ملتا کہ اللہ جب تک تعالیٰ آپ نفس کے اس سٹیج پہ نہیں آ چکے ہوئے, جب تک آپ ول ٹو میننگ میں نہیں ہے نا, ول ٹو پلیجر والے تو کہانی ختم, ول ٹو پاور والوں کو سمجھ نہیں آنی, اور ول ٹو میننگ والوں کو پتہ اس کا مطلب کیا ہے, مگر ان کو پتہ یار اس کے لیے بہت آگے محنت کرنی پڑتی ہے, ایسے نہیں کھدائی کر کے پانی نکلے گا, ایسے نہیں نکلنے والا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے فروئڈ پھر ایڈلر پھر فرینکل.